بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ یونٹ نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن اسٹارٹ کریں گے. ڈرگ ایڈکشن مینس منشیات کی عادت. اسٹوڈینٹس اس چیپٹر میں ہم لوگ نشہ کی عادت کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ کیسے نشے کی عادت لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے. نشہ سے نہ صرف ایک فرد کی بلکہ ایک مکمل خاندان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. مزید ہم اس میں یہ بھی اسٹڈی کریں گے کہ ایک نشہ کے عادی افراد کو اپنی زندگی میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ چاہے معاشی ہو یا معاشرتی، یا پھر وہ تو اس کی اپنی زندگی اپنی صحت سے متعلق کیوں نہ ہو. معاشرے میں ایک نشہ کے عادی افراد کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس سے بات تک کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. دین ہم اس میں اس کی وجوہات کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر ایک انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے اور نشہ کی کون کون سی اقسام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس یونٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان نشہ کے عادی افراد کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی بنائے گئے ہیں. مینس نشہ کے عادی افراد کے لیے بحالی کے مراکز بھی بنائے گئے ہیں جہاں پہ ان سے مشاورت کر کے بات چیت کر کے ان کا مکمل علاج کیا جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اس چیپٹر میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ منشیات کی روک تھام کے لیے کوشش تو کر رہی ہیں لیکن ابھی تک اس سے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے. اس کو صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ اگر لوگ مکمل طور پر اس کے خطرات سے آگاہ ہو جائیں. اوکے سو لیٹس موو آن ٹو دا ٹرانسلیشن آف چیپٹر 10 ڈرگ ایڈکشن اینڈ دا پیراگراف نمبر 1 از ڈرگ ایڈکشن منشیات کی عادت کامن مشترکہ پرابلم مسئلہ ہے آل اوور دا ورلڈ تمام دنیا میں ٹوڈے آج کل. ڈرگ ایڈکشن از اے کامن پرابلم آل اوور دا ورلڈ ٹوڈے. منشیات کی عادت آج کل پوری دنیا کا مشترکہ مسئلہ ہے. There are many forms of drug addiction. منشیات کی بہت سی اقسام ہیں but the most dangerous لیکن سب سے زیادہ خطرناک of all ان میں سے is the absolute مکمل dependence انحصار ہے on it اس پر. There are many forms of drug addiction but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. منشیات کی عادت کی بہت سی صورتیں ہیں اقسام ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک اس پر مکمل انحصار ہے. لانگ ٹرم یوز ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال آف ڈرگز منشیات کا کازز وجہ بنتا ہے. پرماننٹ مستقل مینٹل ذہنی اینڈ فزیکل سکنس اور جسمانی بیماریوں کا. لانگ ٹرم یوز آف ڈرگز کازز پرماننٹ مینٹل اینڈ فزیکل سکنس. طویل عرصہ تک منشیات کا استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا موجب بنتا ہے وجہ بنتا ہے. سم کائنڈز کچھ اقسام اور ڈرگز منشیات کی دیٹ کاز جو کہ وجہ بنتی ہے ڈسٹربنس آف مائنڈ دماغی خلل کی اینڈ باڈی اور جسمانی آر ہیروئن میریجوانا ٹبیکو ویلیم کوکین اینڈ الکوہول. منشیات کی کچھ اقسام جو ذہنی اور جسمانی خلل کا باعث بنتی ہیں وہ ہیروئن چرس تمباکو ویلیم کوکین اور شراب ہیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 2 ڈرگ ایڈکشن منشیات کی عادت اس کازڈ لاحق ہوتی ہے بائی دا انوائرمنٹل فیکٹرز ماحولیاتی عوامل سے. ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی دا انوائرمنٹل فیکٹرز منشیات کی عادت ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے. A few important چند اہم environmental factors ماحولیاتی عوامل that may cause جو وجہ بنتے ہیں ڈرگ ایڈکشن نشہ کی عادت کے are bad peer influence. peer means دوستوں کی bad peer influence برے دوستوں کی صحبت کا اثر and trouble اور تکلیف دہ ڈومیسٹک گھریلو بیک گراؤنڈ پس منظر ہے. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background.
چند اہم ماحولیاتی عوامل جو نشہ کی عادت کا سبب بن سکتے ہیں وہ برے دوستوں کا اثر اور تکلیف دہ گھریلو پس منظر ہیں. When جب young people نوجوان لوگ remain رہتے ہیں in bad company بری صحبت میں and do experiments اور تجربات کرتے ہیں in the name of adventure مہم جوئی کے نام پہ they may fall a prey وہ شکار ہو جاتے ہیں to addiction نشے کی عادت کا. When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure they may fall a prey to addiction جب نوجوان بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم جوئی کی خاطر تجربات کرتے ہیں تو وہ نشے کی عادت کا شکار ہو سکتے ہیں. The people who are وہ لوگ جو کہ dissatisfied غیر مطمئن ہوتے ہیں and discontented اور ناخوش ہوتے ہیں with their lives اپنی زندگیوں سے may also resort بھی پناہ تلاش کرتے ہیں to drug addiction نشے کی عادت میں in order to seek an escape فرار حاصل کرنے کے لیے from responsibilities ذمہ داریوں سے of life زندگی کی. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. ایسے لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور ناخوش ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگیوں کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے منشیات میں سکون تلاش کریں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 3. The most important measure سب سے اہم پیش رفت to be taken in this regard اس سلسلے میں جو لیا جا سکتا ہے is the rehabilitation بحالی ہے and recovery اور صحت یابی of a drug addict نشے کے عادی افراد کی. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and the recovery of drug addicts. اس سلسلہ میں اہم ترین پیش رفت نشہ کے عادی افراد کی بحالی اور صحت یابی ہے. In many countries بہت سے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان سمیت addicts نشہ کے عادی افراد their families ان کے خاندان والے and friends اور دوست consider it اسے سمجھتے ہیں a taboo ممنون to share their problem اپنے مسئلے کا اظہار کرنے سے with others دوسروں کے ساتھ. In many countries including Pakistan addicts their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. پاکستان سمیت کئی ممالک میں منشیات کی لعنت کے شکار افراد ان کے خاندان اور دوست دیگر افراد سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنا معیوب تصور کرتے ہیں. They feel embarrassed وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں to talk بات کرنے سے about it اس کے بارے میں for fear of سے of being declared کہ انہیں قرار نہ دے دیا جائے outcast اوباش آوارہ. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast وہ اس بارے میں بات کرنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ کہیں انہیں اوباش آوارہ قرار نہ دے دیا جائے. This not only یہ نہ صرف makes بناتا ہے the cure علاج کو difficult مشکل but in most of the cases لیکن بہت سی صورتوں میں the addicts نشہ کے عادی die مر جاتے ہیں due to the lack of timely treatment وقت پر علاج and counseling اور مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے. This not only makes the cure difficult but in most of the cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. اس سے نہ صرف یہ کہ علاج مشکل ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ تر صورتوں میں نشہ کے عادی افراد وقت پر علاج اور مشاورت کے فقدان کے باعث مر جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس امید ہے ان تینوں ٹرانسلیشن پیراگراف کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا. انشاءاللہ we will meet in the next lecture with the next translation of this unit. Till then take care of yourselves. اللہ حافظ.